أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے چند فضیلتوں کو بیان کروں گا. ویسے تو قرآن و حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آج کی اس درس میں آپ حضرات کے سامنے چند فضیلتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ذی الحجہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ فجر کے اندر سورۃ نمبر 89 پارہ نمبر 30. پارے کا نام ہے عما یتساءلون. والفجر، قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی. تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. ان میں سے ولیال عشر بھی کہا ہے کہ قسم ہے 10 راتوں کی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک. تو اس کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ توبہ کے اندر کی ہے. سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 پارہ نمبر 10. پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں اس دن سے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان زمینوں کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے حرمت والے مہینے کا ذکر کیا ہے. اور حدیث کے اندر اس کا ذکر بھی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پچھلی حالت میں اس حالت میں تھا، اسی حالت پر لوٹ کر کے پھر آ گیا جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان زمین کو پیدا کیا تھا. ان میں سے 3 مسلسل کانٹینیو ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. اور چوتھا ہے رجب مضر، یعنی جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے. تو یہ دوسری فضیلت اس کی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے یہی ایک حرمت والا مہینہ ہے ذی الحجہ. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت حدیثوں کے اندر بیان کی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ململ فی ایام منہا فی ہذہ، یعنی ان دنوں کے اندر جو اچھے اعمال کیے جائیں وہ اچھے اعمال اللہ رب العالمین کو اور دنوں کے ایام میں کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، عظمت والے ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان کیا قالوا ولل جہاد، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا جہاد بھی کرنا اس سے زیادہ افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولل جہاد، ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں میں اچھے اعمال نیک اعمال کرنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا الا رجل خرج یقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، ہاں مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو اپنے مال جان کو لے کر کے اور پھر وہ گھر واپس نہ لوٹے، یعنی کسی چیز کو لے کر کے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اس کا مقام تو الگ ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں تکبیر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تکبیرات کی ہمیں پڑھنی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث کے اندر کی ہے ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے دن اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے میں نے کیا ولا احب من العمل فیہن من هذه الايام العشر، اور جو اچھے اعمال ان 10 دنوں کے اندر کیے جائیں وہ اچھے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں دوسرے ایام دوسرے دنوں کے مقابل میں۔ فاقصروا فیہن من التحلیل، لہذا تم لوگ اس مہینے کے اندر یا اس 10 دنوں کے اندر خوب کثرت سے تحلیل بیان کرو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو خوب کثرت سے، والتکبیر اور خوب تکبیر پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، والتحمید اور کثرت سے خوب تحمید پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے اس کی ایک فضیلت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں یعنی 9 دنوں کے اندر ہمیں پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک میں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ روزے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور روزہ رکھنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے۔ ویوم عاشوراء اور عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر اور اسی طریقے سے ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے تھے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کی چند فضیلتیں بیان کی ہے، اس لیے ہم اور آپ کو ان تمام فضیلتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر تحلیل پڑھنے کی اور تکبیر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔